بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کیڈٹس۔ آج کے لیکچر میں ہم مطابقت بلکہ امدادی افعال پہ بات کریں گے، ہیلپنگ ورب پہ۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مصادر کو بطور امدادی فعل جب جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو تین چیزیں جو ہیں وہ وضاحت طلب ہیں: فعل، مصدر اور امدادی فعل۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ فعل کیا ہے۔ فعل ایسا کلمہ جس میں کسی خاص زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور وہ اکیلا بھی اپنے معنی دے۔ مثال کے طور پر جملہ ہے: احمد نے نماز پڑھی، وہ نماز پڑھتا ہے یا وہ نماز پڑھے گا۔ تو ان جملوں میں پڑھی، پڑھنا، پڑھے گا وغیرہ ماضی حال کے حوالے سے جو ہے نا یہ تین زمانے اس میں پائے جاتے ہیں۔ گزشتہ لیکچرز میں اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہے اسم مصدر۔ وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو مگر اس سے بہت سے الفاظ بنائے جا سکیں اور اس کے آخر میں نہ آتا ہے، جیسے جانا، لینا، پڑھنا، سکنا وغیرہ۔ اب اس کے بعد جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے امدادی فعل، ہیلپنگ ورب، اس حوالے سے جو ہے وہ آپ دیکھیے، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ نوٹس ان کا جو پیج ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو مجموعی طور پہ ایک مختصر سی جو اس کی ایک تفصیل ہے، ایک بات ہے، اسے میں سمرائز کر دیتا ہوں۔ امدادی فعل کسی اصل فعل کے ساتھ مل کر اس کے معنوں میں زور پیدا کرنے اور کام کی تکمیل میں معاونت کرتے ہیں، جس سے گفتگو میں حسن و خوبی، بہتری اور وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال امدادی افعال کی حیثیت ثانوی رہتی ہے، یعنی انگلش میں آپ انہیں ہیلپنگ وربز کہتے ہیں، اردو میں امدادی فعل کہتے ہیں۔ تو ایک اصل فعل اس سے پہلے استعمال ہونا ضروری ہے، جبکہ امدادی فعل، ہیلپنگ ورب، اصل فعل کے بعد استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جملہ ہے کہ مثلاً مجھ سے کھانا کھایا نہیں جاتا۔ اب یہ جملہ دیکھیے، مجھ سے کھانا کھایا نہیں جاتا۔ اب اس میں جانا جو ہے اسے ہم بطور ہیلپنگ ورب، بطور امدادی فعل ہم اسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب اس سے پہلے ایک مستقل ورب آنا ضروری تھا۔ کھایا جو ہے وہ کھانا کھایا، یہ پہلے ورب جو ہے استعمال ہوا ہے، اور جانا جو ہے اس کے بعد دوسرے درجے میں استعمال ہوا ہے، تو یہ جملہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، دینا اگر بطور امدادی فعل، بطور ہیلپنگ ورب اگر ہم استعمال کریں، دینا بطور ہیلپنگ ورب اگر ہم استعمال کریں تو اس کی وضاحت پھر کچھ اس طرح ہوگی کہ اس طرح ایک سادہ جملہ دیکھیں: میں نے کتاب دی، میں نے کتاب دی، سادہ جملہ ہے۔ دینا بطور فعل استعمال ہوا ہے لیکن بطور ہیلپنگ ورب، بطور امدادی فعل استعمال نہیں ہوا، تو اس کا بطور امدادی فعل استعمال ہونا جب ہوگا تو ظاہر ہے پھر ہی جو ہے یہ درست ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ تو اس سے پہلے ایک مستقل ورب استعمال ہم کریں گے تو تبھی جو ہے یہ بہتر ہوگا، تبھی یہ مکمل ہوگا۔ تو اس کی جو ہیلپنگ ورب کے حوالے سے مثال ہے وہ پھر کچھ اس طرح ہوگی: میں نے کتاب دی، تو سادہ جملہ ہے، میں نے کتاب دے دی، تو اس طرح ہیلپنگ ورب، امدادی فعل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور مختصر سی بات کہ جب آپ امدادی فعل استعمال کریں تو اس سے پہلے ایک مستقل ورب لائیں
اور یہ دوسرے درجے پر استعمال ہو۔ یہی اس کی خوبی ہے، یہی اس کی جملے میں بطور امدادی فعل، بطور ہیلپنگ ورب پہچان ہے کہ یہ دوسرے درجے میں ثانوی حیثیت میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے باقی جو اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ یہ کتنے مصدر ہیں وہ بھی سارے جو ہیں وہ یہاں پہ مینشن ہوئے ہیں، آپ ساری یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس کے بعد کوئی کنفیوژن آپ کے لیے کوئی ایسی بات وہ نہیں ہے۔ اگر پھر بھی کوئی کویشچن ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں ادھر یا ویسے بھی جو ہے واٹس ایپ پہ وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی کویشچن، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن میں پھر ایک چیز کو دہرا رہا ہوں کہ ہیلپنگ ورب اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ جملے میں اس کے معنی میں وسعت پیدا کرتا ہے، بات کی تفہیم تھوڑی بہتر ہو جاتی ہے، اور جب بات کی تفہیم بہتر ہوگی تو ظاہر ہے جملہ جو ہے اسے آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے، آسانی سے آپ تک وہ بات، وہ میسج کنوے ہو سکے گا۔ تو یہی بنیادی طور پر امدادی فعل کی جو ہے ضرورت ہے، اہمیت ہے، اور یہ ہمیشہ دوسرے درجے پر استعمال ہوتا ہے۔ امتحان کے حساب سے بورڈ پیٹرن میں جو یہ تقریباً 13-14 یہ جو ہیں ورب ہیں، یہ افعال ہیں ہیلپنگ ورب کے طور پر جو استعمال ہوتے ہیں، تو وہ پہلے جو ہے وہ ایک فرض کریں کہ دینا مصدر کو بطور ہیلپنگ ورب آپ نے استعمال کرنا ہے تو وہ پہلے مینشن ہوگا، آگے اس کے 4 آپشن ہوں گے، جو درست ہوگا اس کا آپ نے انتخاب کرنا ہوگا۔ تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ ہیلپنگ ورب جو ہیں وہ ہمیشہ دوسرے درجے پر استعمال ہوتے ہیں، ان سے پہلے ایک مستقل ورب کا آنا، استعمال ہونا ضروری ہے، اور یہ دوسرے درجے پر استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں امید کرتا ہوں آپ یہ بحسن خوبی اسے سمجھ چکے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔